السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل مڈ نائٹ ہارر اسٹوری ان اردو۔ تمام ویڈیوز اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کرنا نہ بھولیے گا۔ یہ واقعہ میرے لیے ناقابل فراموش ہے۔ اگر یہ واقعہ مجھے یاد بھی آ جاتا ہے تو میرے اندر خوف کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جیسے کہ آج کی بات ہو۔ میرے بابا عاقب ایک انجینئر تھے اور انہیں کسی کام سے بیرون ملک جانا تھا۔ ماما کا انتقال تو میرے پیدا ہوتے ہی ہو گیا تھا۔ بڑی بہن اور ایک بھائی نے مجھ کو پالا تھا۔ چھوٹی ہونے کی وجہ سے سب کا لاڈ پیار ملا اور میں بابا کی لاڈلی بیٹی تھی۔ بابا پہلی بار بیرون ملک جا رہے تھے اور وہ ہم تینوں کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ میرے پرزور اصرار کے بعد بابا نے ہمیں دادا کے پاس حویلی میں چھوڑنے کا سوچا اور بار بار یہ بتایا کہ حویلی کے پیچھے والے حصے میں نہ جایا جائے۔ ہم تینوں بابا کی یہ بات سن کر ہنس رہے تھے تو بابا نے گھور کے دیکھا اور کہا، اچھے بچے اپنے پاپا کی بات کو یاد رکھیں گے۔ ہمیں بابا گاؤں چھوڑنے جا رہے تھے، مگر اندر سے وہ بہت پریشان تھے اور ہم سب بہت خوش، کیونکہ ہم پہلی بار حویلی جا رہے تھے۔ گاؤں پہنچ کر ایسا لگا جہاں دنیا بھر کا سکون موجود ہے۔ لمبے لمبے کھیت کھلیان، شہر سے دور آ کر اس گرد آلود ماحول سے نکل کے ہمیں بہت اچھا لگ رہا تھا۔ گاؤں پہنچے تو سب نے ہمارا دل سے استقبال کیا۔ اتنی محبتوں کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ جو گاؤں سے پیار اور محبت ملا وہ شہر میں موجود نہ تھا۔ اس وقت تمام لوگوں کے بچے بڑے ہو چکے تھے۔ چچا، تایا، پھپھی، ان سب کے بچے میری ہم عمر تھے۔ لڑکی اور لڑکیوں کا کمرہ الگ رکھا گیا تھا۔ رات کا کھانا پینا ہوا اور رات کے کھانے پینے کے بعد ہم تمام لوگ اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میری چچا زاد بہن عافیہ نے مجھے کہا، تمہیں معلوم ہے ہماری حویلی کے پیچھے والے حصے میں جو درخت ہے وہاں ایک چڑیل کا بسیرا ہے۔ میں نے اپنے کزنوں کو گھور کے دیکھا اور زور کا خیخے لگایا تو ساری کزنیں مجھے ہنستا ہوا دیکھ کے ڈر کے چپ ہو گئیں اور مجھے لگا یہ مجھ سے مذاق کر رہی ہیں۔ اسی لیے دادا جان تایا ابو کو شہر بھیج دیتے تھے۔ عافیہ نے مجھے اچانک کہا تو باقی ساری کزنوں نے عافیہ کو چپ کرا دیا۔ میں نے عافیہ سے کہا، کیا مطلب؟ بابا کو شہر دادا جان نے بھیجا تھا نا؟ پر بابا نے تو سب سے کہا ہے کہ انہوں انجینئرنگ کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ شہر میں موجود نہ تھے۔ عافیہ نے کہا، تمہیں اس کے بارے میں کچھ علم نہیں، میں تمہیں صبح بتاؤں گی۔ میرے پرزور اصرار کے بعد عافیہ نے بتایا، حویلی کے پیچھے والے حصے میں برگد کا ایک درخت ہے اور وہاں چڑیل کا ایک بسیرا ہے، اور یہ بات گاؤں کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ تایا جان جب چھوٹے تھے تو وہ اکثر وہاں شام کو کھیلتے تھے اور اسی حویلی کے پیچھے والے حصے میں نادرہ طاقتیں ان کے ساتھ کھیلتی تھیں جو صرف تایا جان کو نظر آتی تھیں۔ حویلی کے ملازم نے بہت دفعہ دادا جان کو بتایا مگر وہ کہتے تھے کہ عاقب ابھی چھوٹا ہے، اس لیے کھیلنے دو۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تایا جان شہر پڑھائی کے لیے آ گئے، مگر گاؤں آنے کے بعد وہ حویلی کے پیچھے والے برگد کے درخت کے پاس رہنے لگے۔ ان کو وہ جگہ بچپن سے بہت پسند تھی۔ ایک رات وہ شہر سے واپس اپنے گاؤں آئے تو ان کو لگا جیسے ان کے پیچھے کوئی کھڑا ہے، لیکن تایا جان نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ تایا جان ہمیشہ جو ہے وہ حویلی کے پیچھے والے حصے میں جا کے رہتے تھے۔ وہ ایک دن شہر سے واپس لوٹے تو ان کو محسوس ہوا، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ تایا جان سونے کے لیے لیٹے تو تھوڑی دیر گزری ہی تھی تو کسی نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کیا۔ چونکہ تایا جان بہت تھکے ہوئے تھے، وہ نیند میں اٹھے اور انہوں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو ان کی نظر پڑی سامنے برگد کے پیڑ پہ ایک عورت لٹک رہی ہے۔ یہ منظر بہت ہی بھیانک اور خوفناک تھا۔ تایا جان جو کہ نیند میں تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ برگد کے درخت کے اوپر کوئی لڑکی لٹکی ہوئی ہے
اور وہ بھی ہوا میں معلق ہے۔ اس لڑکی نے تایا جان کو ہاتھ کے اشارے سے اوپر کی طرف اٹھایا۔ تایا جان کو جب ہوش آیا تو وہ بہت زور سے چیخے اور نیچے گر گئے۔ تایا کے چیخنے کی آواز سے حویلی میں تمام لوگ اس برگد کے درخت کے پاس پہنچے۔ تایا جان اس وقت تک بے ہوش ہو چکے تھے۔ ہوش آتے ہی انہوں نے دادا ابو کو سارا واقعہ بتایا کہ کیسے وہ لڑکی ان کو ہاتھ کے اشارے سے اوپر کی طرف اٹھا رہی تھی، اور وہ لڑکی کی شکل اتنی بھیانک تھی کہ اچھوں کی حالت خراب ہو جاتی۔ اس لڑکی کی شکل دیکھ کر ہی تایا ابو بے ہوش ہو گئے تھے۔ دادا جان نے اپنے ایک جاننے والے پیر صاحب سے رابطہ کیا اور ان کو حویلی میں آنے کی دعوت دی۔ وہ پیر صاحب دادا جان کے ابو کے زمانے سے ان کو جانتے تھے۔ پیر صاحب نے جیسے ہی حویلی میں قدم رکھا تو کہا، وہ 30 سال سے برگد کے درخت پہ بسیرا کر رہی ہے اور اب وہ تیرے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جائے گی۔ پیر صاحب کو اس برگد کے درخت کے پاس لے جایا گیا تو انہوں نے کہا، اس درخت کو کبھی بھی نہ کاٹنا، کیونکہ جب بھی تم اس کو کاٹو گے تو کسی نہ کسی کا خون وہ لے گی، اور اس درخت پہ ایک چڑیل کا بسیرا ہے اور وہ تیرے بیٹے عاقب پہ عاشق ہو گئی ہے۔ پیر صاحب کا اتنا کہنا ہی تھا تو دادا جان کو یاد آیا کہ عاقب کو بچپن سے حویلی کے اس پیچھے والے حصے میں کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ وہ گھنٹوں وہاں کھیلتا رہتا تھا، اور حویلی کے ملازمین انہیں بتایا کرتے تھے کہ صاحب وہاں کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، عاقب صاحب کو حویلی کے پیچھے والے حصے میں نہ جانے دیا جائے۔ پیر صاحب نے کہا، اس درخت کو ہم کٹوا نہیں سکتے، مگر اس درخت پہ جو چڑیل ہے وہ عاقب کو دیکھتے ہی بے قابو ہو جاتی ہے۔ ہاں، ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اس چڑیل کو اس درخت کے ساتھ قید کر دیں، مگر یاد رہے کہ عاقب حویلی کے اس حصے میں بالکل بھی نہ جائے۔ پیر صاحب نے حویلی کے اس حصے میں اپنی پڑھائی کر کے اس جگہ کو دم کروا کے بند کروا دیا، اور پھر دادا نے اس حویلی کے حصے میں کسی کو جانے نہیں دیا اور وہ حویلی کا حصہ مکمل طور پہ بند کر دیا۔ یہ سارا واقعہ مجھے میری چچیزاد عافیہ نے بتایا تو مجھے حیرت سے اس کو دیکھ کر سمجھ نہ آیا کہ میں کیا کہوں، کیونکہ بابا جان نے تو کبھی ایسا واقعہ نہیں بتایا۔ بابا جان نے تو صرف یہی بتایا تھا کہ مجھے پڑھنا تھا تو میں اپنے بابا کو بول کے صرف شہر آ گیا۔ عافیہ سے واقعہ سن کے مجھے بہت حیرانی ہو رہی تھی، کیونکہ ایسا واقعہ میں نے کبھی پہلے نہیں سوچا تھا۔ سب کے سوچانے کے بعد میں نے بہت احتیاط سے کمرے کا دروازہ کھولا اور گھڑی کی طرف نظر دوڑائی تو رات کے تقریباً 1:30 بج رہا تھا۔ میں بہت خاموشی سے دروازے سے باہر نکلی تو بہت ایک لمبی راہداری سے گزر کر مجھے حویلی کے اس کونے والے حصے میں جانا تھا۔ جب میں کونے والے حصے میں پہنچی تو وہاں دروازے پہ بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے سوچا چھوڑو، صبح میں بابا سے اس واقعے کے بارے میں پوچھوں گی۔ ابھی میں یہ سوچ کر پلٹی ہی تھی تو مجھے ایسا لگا جیسے اس تالا لگے دروازے کے پاس کوئی موجود ہے، اور اس تالا لگے دروازے کے نیچے سے روشنی آ رہی ہے، اور اس روشنی میں ایسا لگا جیسے کوئی اندر پازے پہن کے ٹہل رہا ہو۔ یہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ میرا دل حلق میں آ گیا۔ میں خوف سے کمرے کی طرف بھاگی اور اندر جا کر زوردار آواز میں دروازہ بند کر دیا، اور کمرے میں پہنچ کر جیسے ہی لائٹیں کھولی مجھ پہ ایسے خوف کا عالم طاری ہوا کہ سوتی ہوئی عافیہ جاگ گئی اور چونک کر بولی، کیا ہوا امیمہ؟ یہ کیسی آواز تھی؟ میں نے ڈرتے ڈرتے اس کو سارا واقعہ بتایا، اور اس کی اور باقی اور دوسری کزنوں کی آنکھیں مجھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ عافیہ بولی، امیمہ تم پاگل ہو گئی ہو، تمہیں کیا ضرورت تھی وہاں جانے کی؟ سالوں ہو گئے اس بڑی راہداری کے پاس آج تک کوئی نہ گزرا، وہاں تالا لگا ہوا ہے۔ گاؤں میں پہنچے ہوئے ہمیں 5 دن ہو چکے تھے۔ پوری رات ہم سب نے ڈر کے جاگ کر گزاری۔ صبح ناشتے کے وقت عافیہ نے سب کو بتایا۔ امیمہ صاحبہ رات کو بند لگے تالے والے دروازے کے پہنچ گئی تھی۔ دادا جان جو کہ ناشتہ کر رہے تھے اور ان کے ہاتھ سے اسی وقت بریڈ کا سلائس گر گیا، اور وہ پریشانی کے عالم میں بولنے لگے، بیٹی تم ٹھیک ہو نا؟ تمہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ امیمہ جو کہ دادا جان کی یہ بات سن کے پریشان ہو گئی، کیونکہ رات جو واقعہ عافیہ نے بتایا تھا اسے وہ درست نہیں لگ رہا تھا۔ اس لیے اس نے دادا جان سے کہا، دادا جان کیا یہ بات صحیح ہے کہ حویلی کے اس پار حصے میں جو برگد کا درخت ہے وہاں چڑیل رہتی ہے؟
دادا جان نے کہا، ہاں بیٹی، یہ بالکل صحیح ہے، اور میں اسی وجہ سے عاقب یعنی میرے بابا کو گاؤں آنے کے لیے منع کرتا تھا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ بابا جان گاؤں ہمیں لینے کے لیے آ گئے۔ دادا جان نے کہا، عاقب، جان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، تم بچوں کو آئندہ یہاں نہ لانا، مگر تم نے اس بار اپنے بچوں کو یہاں لا کے غلطی کر دی ہے، مجھے پیر صاحب کو بلانا ہوگا۔ پیر صاحب کا معلوم کیا تو پتہ چلا پیر صاحب اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور اب ان کے بیٹے کو بلایا گیا جو کل صبح حویلی پہنچیں گے۔ جب تک سب حویلی کے اس راداری والے حصے سے دور رہے، وہاں بابا جو کہ آج ہی شہر سے واپس آئے تھے اور ہم سب کو لے جانے کے لیے تیار تھے، پر دادا جان کے پرزور اصرار پر ہمیں روک دیا گیا۔ دادا جان نے کہا، بیٹا کل چلے جانا، میری آنکھیں ویسے بھی تمہارے بچوں کو دیکھنے کے لیے ترس چکی تھیں۔ اب انہوں نے پیر صاحب کے بیٹے کا انتظار کیا، مگر پیر صاحب کے منع کرنے کے باوجود بھی عاقب اپنے بچوں کو گاؤں لینے کے لیے آ گیا تھا۔ پوری رات حویلی میں سب جاگ رہے تھے۔ رات 1 بجے کے قریب بہت ہی پائل کی زوردار آواز نے سب کو ڈرا دیا۔ حویلی کے سارے لوگ ایک ہی بیٹھک والے حصے میں موجود تھے، سب ایک دوسرے کو ڈر کے دیکھ رہے تھے۔ سناٹے کی وجہ سے ایسا خوف کا عالم تھا جیسے وہ پائل کی آواز اسی کمرے سے آ رہی ہے۔ دادا جان نے کہا، ڈرو نہیں بیٹا، آیت الکرسی پڑھتے رہو۔ میں اور میرا بھائی آیت الکرسی پڑھتے رہے، اور ہم دونوں دادا ابو کے پاس موجود تھے جو شفقت سے ہمارے سر پہ ہاتھ پھیر رہے تھے اور ہمیں بہت شفقت سے دیکھ رہے تھے۔ دادا جان بولے، بچوں، شاید تم لوگ مجھے دوبارہ نہ دیکھ پاؤ، چونکہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں نا، اور میری ساری زندگی یہی حسرت رہی ہے کہ میں عاقب کے بچوں کو دیکھ لوں، اور اب میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ چکی ہے۔ اللہ اللہ کر کے صبح ہوئی تو پیر صاحب کے بیٹے نے کہا، وہ چڑیل اب بہت زیادہ طاقتور ہو گئی ہے، اور وہ یہاں سے جانے کے لیے کسی کا خون مانگ رہی ہے۔ دادا جان نے کہا، ہم وہ درخت کٹوانا چاہتے ہیں، کیونکہ میں اپنی زندگی سے اس چڑیل کو خاتمہ کروانا چاہتا ہوں جو میرے بچے عاقب کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ پیر صاحب کے کہنے سے وہ چڑیل تو نہیں جا رہی تھی۔ پیر صاحب کے بیٹے نے کہا، وہ چڑیل کی زندگی سے کس طرح چھٹکارا حاصل چاہتے ہیں؟ تو پیر صاحب کے بیٹے نے بتایا کہ میرے والد صاحب نے آپ کے دادا جان کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یاد رکھیں کہ اگر یہ درخت کٹے گا تو وہ کسی کا خون ضرور کرے گی۔ اور اس کے بعد دادا جان نے بابا کو اپنے پاس بلایا اور اس پیر صاحب کے بیٹے کو بلا کر یہ تمام قصہ ختم کرنے کا سوچا۔ دادا جان نے میرے بابا کو اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹا میری عمر ہو گئی ہے اور اب میں اس دنیا سے چلا جانا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تم آئندہ زندگی میں کبھی بھی پریشانی میں گاؤں نہ ہو، لہٰذا میں اس چڑیل کا قصہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ جو انہوں نے مجھ سے ایک سودا کیا تھا کہ اگر وہ یہاں سے جانا چاہیں گے تو ان کو کسی کا خون چاہیے۔ اور اس کے بعد دادا جان نے اجازت دے دی کہ حویلی کے اس پیچھے والے برگد کے درخت کو کٹوا دیا جائے جہاں چڑیل رہتی ہے۔ حویلی کے سب لوگ اس برگد کے درخت کو کٹتا ہوا دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک سے زیادہ کی زوردار آواز کے ساتھ سب لوگ کمرے میں بھاگے، اور سب نے دیکھا کہ دادا جان اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اس واقعے کو 10 سال سے زیادہ گزر چکا ہے۔ ہم ہر سال اپنے گاؤں میں آتے ہیں۔ دادا جان نے ہمارے لیے اس برگد کے درخت کو کٹوا دیا کہ وہ ہمیں دوبارہ تنگ نہ کرے، اس لیے اس جنات یعنی کہ اس چڑیل نے دادا جان سے ان کی زندگی لے کر ہمیں ایک طریقے سے نئی زندگی دی۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں تمام واقعات دادا کے انتقال کے بعد پتہ چلا کہ وہ برگد کے درخت کے اوپر رہنے والی چڑیل دراصل بچپن سے ہمارے بابا کو چاہتی تھی اور وہ حفرت انہی کے ساتھ کھیلتی تھی، اور یہی وہ نادیدہ مخلوق تھی جو حویلی کے لوگوں کو محسوس ہوتی تھی مگر نظر کبھی نہیں آئی۔ مگر جب ہمارے بابا عاقب جب چھوٹے تھے تبھی پیر صاحب نے بتا دیا تھا کہ اپنے بچے کو اس سے دور رکھو، یہ اس بچے کو اپنے ساتھ لے کے چلے جائے گی کیونکہ وہ تمہارے بچے پہ عاشق ہو گئی ہے۔ دادا جان نے اسی وجہ سے ہمارے پاپا کو شہر پڑھنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ وہ کوشش کرتے تھے ان کو حویلی کے حصے سے جتنا دور رکھ سکے اتنا اچھا تھا، لیکن نہ جانے کیوں پاپا کو حویلی کا وہ والا حصہ بہت پسند آتا تھا۔ یہ تمام باتیں دادا کے انتقال کے بعد ہمیں پتہ چلی کہ دادا جان یہ چاہتے تھے کہ اس چڑیل سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے، لیکن چڑیل نے یہی کہا تھا کہ وہ ایسے نہیں جائے گی، وہ لازمی کسی کا خون کر کے جائے گی، اور اسی وجہ سے دادا جان نے اپنی زندگی ہم تمام لوگوں کے لیے داؤ پہ لگا دی۔ یہ کہانی سن کے مجھے آج بھی ڈر لگتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے میں حویلی کے حصے میں موجود ہوں
اور رات میں کہیں نہ کہیں پائل کی آواز آ رہی ہے۔ اس واقعے کو کافی عرصہ گزر چکا ہے، مگر مجھ میں خوف اتنا موجود ہے کہ مجھے اگر کہیں بھی کسی پاجیب کی آواز آ جائے تو میں فوراً ڈر جاتی ہوں۔ یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی کہانی کیسی لگی مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ کہانی اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔